بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا لفظی ترجمہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے اور چند معنی جو مفہوم جو پیغام رب ذوالجلال نے اس آیہ مقدسہ میں ہمارے لیے ارشاد فرمایا وہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیہ مقدسہ کا ان آیتوں کا پچھلی آیات مقدسہ کے ساتھ تعلق، یہ بہت گہرا تعلق ہے کہ پچھلی آیات مقدسہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد کفر کا ذکر فرمایا، اس کے بعد نفاق کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ جب سارے راستے روشن ہو جائیں تو پھر انسان کو صحیح راستہ اختیار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال نے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا کہ یہ راستہ بھی دیکھ لو، اس کے بعد کفر کا ذکر فرمایا کہ یہ راستہ بھی دیکھ لو، اس کے بعد نفاق کا ذکر فرمایا کہ یہ راستہ بھی ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں عقل سلیم تمہارے رب نے عطا فرمائی ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے وہ تم اختیار کر لو۔ اس آیہ مقدسہ میں جو راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، جس کی منزل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصال ہے، اس آیہ مقدسہ میں اس راستے کا ذکر ہو رہا ہے۔ خالق کائنات کی کتنی کرم نوازی کہ بڑے ہی شفقتانہ انداز میں، محبتانہ انداز میں رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو پکارا۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس، یا حرف ندا یہ پکارنے کے لیے آتا ہے، اور پکارنے سے چند معنی مقصود ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ غافل کی غفلت کو دور کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی اپنے پیارے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان سے گفتگو کرے، یہ پکارنا انسان کے لیے ہو، تو پھر یا جو ہے یہ غفلت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہی یا جب اپنے پیارے کے لیے استعمال فرماتا ہے تو پھر اس یا سے مراد محبت ہوتی ہے کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر،
اور ایوہا جو ہے یہ معرب بالنام پر جب یا داخل ہو تو پھر فاصلے کے لیے ایوہا بولا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایوہا لفظ جو ہے یہ اللہ کے ذاتی و صفاتی ناموں کے ساتھ ایوہا کہیں بھی نہیں آئے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یا ایوہا اللہ، یا ایوہا اللہ یہ لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں تنبیہ کی بو ہے ایوہا میں. اس لیے جب بھی بولا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جائے گا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ایوہا الرحیم نہیں بولا جاتا. تو یہ بندوں کے لیے ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا، یعنی غفلت سے دور کرنے کے لیے، غفلت کو دور کرنے کے لیے لفظ یا بولا گیا. یا ایوہا الناس، الناس بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ الناس اکثر جگہ مکہ والوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور الذین آمنوا یہ لفظ جو ہے یہ مدینہ والوں کے لیے بولا جاتا ہے. جو مدینے کے واسی ہیں، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے الذین آمنوا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں تمام ہی انسان، چاہے مشرک ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، ہر انسان سے یہ خطاب ہو رہا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس. اب ناس یہ نسیٌ سے بنا. نسیٌ کا لفظی معنی ہوتا ہے بھولنے والا. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے بھولنے والے. اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ انسن سے بنا. انسن کا معنی ہوتا ہے محبت رکھنے والا، انسیت والا. اے محبت رکھنے والے، تیرا شعار ہے محبت رکھنا، تیری عادت ہے محبت کرنا، تجھے ہر خوبصورت چیز سے محبت ہو جاتی ہے، تیرے اندر یہ عادت موجود ہے. تو پھر جو سب سے خوبصورت ذات ہو اگر محبت کرنی ہے تو پھر اس ذات سے محبت کر. یا ایھا الناس، اے بھولنے والے. تو دنیا میں آ کے بھول گیا، تو اپنے اس کریم رب کو بھول گیا، جس کریم رب کے، جس مہربان رب کے تیرے اوپر بے شمار احسانات ہیں کہ جن کا تو شمار بھی نہیں کر سکتا. دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کس چیز نے تجھے کریم رب سے بھٹکا دیا ہے؟ کس وجہ سے تو اپنے کریم رب کو، اپنے مہربان رب کو بھول گیا؟ بڑے ہی خوبصورت القابات ہیں. ذرا ان لفظوں پہ غور تو کیجیے کہ جو بھول جائے، اپنے پروردگار کو بھول جائے، اپنے پالنے والے کو بھول جائے، جو غلام اپنے سردار کو، اپنے آقا کو بھول جائے، تو پھر ہمارا شعار تو یہ ہے، ہماری عادت تو یہ ہے کہ جو ہمیں بھول جائے، ہمارا غلام ہو، ہمارا خادم، ہمارا نوکر ہو، ہم اسے کھانے پینے کے لیے اس کی سہولیات موجود کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں بھول جائے تو ہم اس سے گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے. لیکن قربان چاہیے اس ذات پر کہ یہ انسان اس ذات کو بھول گیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے بھولنے والے. ذرا غور تو کر، اے بھولنے والے. اپنے کریم رب کو بھول گیا، اپنے پروردگار کو بھول گیا. ذرا غور تو کر، وہ کریم رب کتنا مہربان ہے. جتنی نعمتیں اس کریم رب نے تجھے عطا کی، ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. ایک فقیر بازار میں آواز لگا رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں. کسی نے روک کے پوچھا اللہ کے بندے تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو غریب ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بہت غریب ہوں، میری مدد کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، لیکن ایسا کر کہ یہ ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دے، ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دے، میں تیری مدد کرتا ہوں، تیری ضرورت کو پوری کرتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں، آنکھ کے بنا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آنکھ نہیں دے تو
تو ایک بازو اتار کے مجھے دے دے، ایک ہاتھ اتار کے مجھے دے دے۔ اس نے کہا مدد کرنی ہے تو کر، وگرنہ یہ سوال میرے سے نہیں کر، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ذرا غور تو کر، آنکھ کی نعمت کتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ تجھے لاکھوں کروڑوں روپے کی دوں، لیکن اس کے باوجود تو مجھے یہ نعمت دے نہیں سکتا، تو پھر تو غریب کہاں سے ہوا، غریب کیسے ہو گیا؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس، اے بھولے ہوئے، اس ذات کو بھولنے سے پہلے ذرا اس کی عطا کردہ نعمتوں پہ غور کر کہ کتنے انعام ہیں اس ذات کے تجھ پر۔ اے یا ایھا الناس، اے بھولنے والے، سعبدوا ربکم، عبادت کر اپنے رب کی، بندگی کر اپنے رب کی، نام جب ہر وقت اپنے رب کا۔ سعبدوا، عبادت عبد سے بنا، عبد کا لفظی معنی ہے جھک جانا۔ یہ پہلے بھی میں نے پچھلی تفسیر میں بھی یہ عرض کیا ہے، عبد جھکنے والے کو کہتے ہیں۔ عبد مانا بندہ، غلام، خادم، نوکر، یہ سب معنی ہو سکتے ہیں۔ سعبدوا، رب ذوالجلال نے فرمایا تو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کے سامنے جھک جا۔ میرے واضح القدر جو جھک جاتا ہے، رب ذوالجلال بے شمار نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ شیر پر سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے۔ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اس نے کہا شیرازی، سعدی، خیریت تو ہے، ڈرے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بات ہی ڈرنے والی ہے، کوئی شیر پر بھی سواری کرتا ہے، کوئی سانپ سے بھی دوستی کرتا ہے۔ سانپ کا کام ہے ڈسنا، اور شیر تو انسان کی، آدمی کی جان کا دشمن ہے۔ شیر پر سواری اور ہاتھ میں اتنا بڑا سانپ۔ تو بزرگوں نے فرمایا اے سعدی، تو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جا، تو اپنے رب سے صلح کر لے، ساری مخلوق تجھ سے صلح کر لے۔ تو اپنے رب کا ہو جا، ساری مخلوق تیری ہو جائے۔ تو اپنے ایک دفعہ رب کا ہو کے تو دیکھ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کو کہتے ہیں پالنے والے کو، رب پالنے والا، جس نے تجھے پالا، کس کس حالت میں پالا، کہاں کہاں پالا، جہاں جہاں جس موقع پہ، جیسی جیسی تجھے ضرورت تھی۔ ماں کے پیٹ میں جب تو خون کا لوتھڑا تھا، اس کریم رب نے تجھے پھر بھی پالا، پھر تجھے سوڑی صورت عطا فرمائی، پھر 9 مہینے کے بعد ماں نے صرف اتنا کام کیا کہ تجھے جنم دے دیا، تجھے پیدا کر دیا، لیکن تجھے تیرا ہاضمہ اس قابل نہیں تھا کہ تو روٹی چبا سکے۔ سخت ہاضمہ، تو سخت چیز جو ہے وہ چبا سکے، تجھے نرم غذا کی ضرورت تھی، تو اس کریم رب نے ماں کی چھاتی میں تیرے لیے دودھ مہیا کر دیا۔ پھر اس کے بعد تو تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کریم رب کے ذرا انعامات دیکھ تو صحیح، تھوڑا سا غور کر کے تو دیکھ، تیرا خود بخود ہی جھکنے کو دل کرے گا، بندگی کو خود بخود ہی دل کرے گا۔ جب تو بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، تیری کوشش تھی، تو چلتا تھا پھر گر جاتا تھا، لیکن اس کریم رب نے تیرے بازوں میں وہ طاقت عطا فرمائی، تیری ٹانگوں میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ تو چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ڈبی تجھے عطا کر دی، ایک نرم سی ڈبی تجھے عطا کر دی، جو رات دن چلتی ہے، تو اپنی ذہن میں اٹھنے والے خیالات اس زبان کے ذریعے، اس لوتھڑے کے ذریعے تو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر یہ لوتھڑا تجھے عطا نہ کیا جاتا تو کیا کرتا؟ یہ زبان تجھے عطا نہ کی جاتی تو پھر تو کیا کرتا؟ ذرا غور تو کر لے اس کریم رب کی نعمتوں پر، انعامات پر غور کر لے، تیرا خود بخود ہی اس کی بارگاہ میں آ کے جھکنے کو دل کرے گا، اس کا نام جپنے کو دل کرے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا سعبدوا ربکم، بے شمار باتیں ہیں اس پہ کرنے والی۔
اگر تو اپنی دنیا میں اپنی زندگی میں غور نہیں کرتا تو موت کے بعد ہی دیکھ لے، مرنے کے بعد ہی دیکھ لے، جس بھائی پر تو ناز کرتا تھا، جو بھائی تیری سانسوں کے ساتھ سانس لیتا تھا، ابھی تو مرا ہی ہے، تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تجھے دفن کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اگلی زندگی کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی۔ بعض ایسے بھی بد نصیب دیکھے، ایسے بھائی بھی دیکھے ہیں کہ بھائی کو ابھی قبر میں داخل نہیں کیا جاتا ہے، ابھی مٹی بھی نہیں ڈالی جاتی، اور دوسرا بھائی جو ہے دوسرے کنارے پہ کھڑا ہو کر اپنی دنیا داری کی باتیں شروع کی، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تو ایسے بھائی پر ناز کرتا ہے، تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ دنیا داری میں مشغول ہو گیا۔ لیکن آج ذرا غور تو کر اپنے قریب رب پر، قبر میں تیری تنہائی کا ساتھی کون ہے؟ تیری تنہائی کا ساتھی تیرا قریب رب ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو نے کتنے گناہ کیے، لیکن مرنے کے بعد اس کریم رب نے تجھے نہیں بلایا، تو پھر ایسے کریم رب کی عبادت کرنی چاہیے، جو عبادت کا حقدار ہے، اسی کریم رب کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس کی عبادت کر اس وجہ سے الذی خلقکم، اس نے تجھے پیدا کیا، اس نے تجھے بنایا ہے، خلق کیا ہے، تخلیق کرنے والی ذات ہے، تو جو تخلیق کرے اور اس کے بعد اتنے انعامات بھی ہوں، اتنی نعمتیں بھی تیرے لیے مہیا ہوں، تو پھر ربکم الذی خلقکم، اس لیے اس کی عبادت کر کہ اس نے تجھے بنایا، اس نے تجھے تخلیق فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور صرف تجھے تخلیق نہیں فرمایا، اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ والذین من قبلکم، جو تجھ سے پہلے ہیں۔ یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام ہی انسان اس میں موجود ہیں، کہ سب انسانوں کو، سب مخلوق کو رب ذوالجلال نے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ان کو تخلیق فرمانے والی ذات بھی ہوئی ہے۔ لعلکم تتقون، یہ نتیجہ ارشاد فرما دیا کہ تجھے پیدا اس لیے کیا، عبادت کو اس غرض سے کر، لعلکم، لعل حروف مشبہ بالفعل ہے، جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی عملاً فعل جیسا ہی کام کرتے ہیں۔ یہ چند حروف ہیں، تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کر دوں، انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل، لیتا، یہ 6 حروف ہیں، یہ فعل جیسا کام کرتے ہیں، کہ ان کو حروف ہوتے حروف ہیں لیکن مشابہ فعل کے ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لعل، لعل کا لفظی معنی ہے شاید ہے، تو یہ بندوں کے لیے بولا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا شک موجود نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لعل، اس غرض سے تو عبادت کر، لعلکم، شاید کہ تو تتقون، پرہیزگار ہو جائے، شاید کہ تو اس ذات سے ڈر جائے، شاید کہ تیرا دل جو ہے وہ پرہیزگاری سے منور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال توفیق عمل عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔